رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات الله. عزیزان محترم، سوگواران مظلوم کربلا، آزادگاران سید الشہداء، کرم ہے حضرت چہردہ معصومین کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ اورا بی بی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بی بی سلام اللہ علیہ کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کی بھیک ڈال دی. اس کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہمارے وجود کو غدیر کی مٹی سے آراستہ کیا، ہمارے جسم کے گھٹن کو پرچم عباس کے ہوا کی ہوا سے دور کیا، اشک عزا کے صدقے میں ہماری اندھی آنکھوں میں روشنی عطا کی. اور اس کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے ہماری تقدیر میں کربلا لکھ دی اور ہمیں اس قابل بنایا، ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم عزادار حسین کہلائیں اور فرش عزا بچھائیں. عزیزو، جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی 19ویں آیت ارشاد ہو رہا، ان الدین عند اللہ الاسلام.
بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین یا مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ کل صبح کی مجلس میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی، تاریخی باتیں کچھ عرض کی تھی، جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ نے کس طرح سے کعبے کو خلق کیا، کعبے کی خلقت کی تاریخیں کیا تھی، کہ جس طرح اللہ نے سب سے پہلے 14 معصومین کو اپنے نور سے خلق کیا، اس کے بعد سمندر خلق کیا، پھر ہواؤں کو خلق کیا، اور ہوا اور سمندر کے مجسمے سے اللہ نے سے جو کف بلند ہوا، اس سے جو ابخلاق ابھرے، اللہ نے ان سے 7 آسمان بنائے، اور پھر جو کف رہ گیا تھا اس سے اللہ نے زمین بنائی، اور اس زمین کا جو پہلا خطہ تھا وہ زمین کعبہ تھا، اور اس کے بعد کعبے کی فضیلت کو پہچانوانے کے لیے اللہ نے آدم کو خلق کیا، خلقت آدم کے لیے مٹی بھی خانے کعبہ سے اوپر گئی، اور جب آدم کی خلقت ہو گئی تو اللہ نے، اور اس طرح خانے کعبہ کا وجود ہوا، بنا کہ 4 پتھر آئے، ایک صفا سے، ایک مروہ سے، ایک نجف سے، اور ایک کوہ طور سے، اور اللہ کے بتائے ہوئے نشان پر جبریل نے آ کر کعبے کی بنیاد رکھ دی۔ یہاں تک میں نے کل بتایا تھا، اب اس سے آگے عزیزوں کچھ باتیں عرض کرنی ہے کہ جناب آدم کے زمانے میں کعبہ بن گیا، اس کے بعد کچھ وقت بیتا، جناب نوح کا زمانہ آیا، اور جناب نوح کی قوم نے سرکشی کی تو اللہ نے ان پر حتمی عذاب نازل کیا۔ عزیزو، عذاب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عذاب وہ ہوتا ہے کہ جو ٹل سکتا ہے، لیکن حتمی عذاب وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی صورت میں ٹالا نہیں جا سکتا ہے، ٹل نہیں سکتا، جیسے دشمن اہل بیت کا مقدر، ان کے مقدر سے عذاب کبھی ٹل نہیں سکتا، ان پر حتمی عذاب ہے۔ تو اللہ نے جناب نوح کی قوم پر حتمی عذاب نازل کیا، اللہ نے نوح کو حکم دیا، نوح کشتی بناؤ، جناب نوح کشتی بنانے میں لگ گئے۔ اب پوری قوم نوح پر ہنس رہی ہے کہ یہ دیکھیے صحرا میں کشتی بنا رہے ہیں، خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کشتی لے کر کہاں نکلیں گے۔ نوح نے کشتی بنا دی، اللہ نے جبرائیل کے ہاتھوں سے 5 کیلیں بھیجی، کہا جبریل جاؤ، جا کر نوح کو دے دو اور کہو کہ ان 5 کیلوں کو اپنی کشتی میں نصب کر دیں، ورنہ ان کی کشتی چلے گی نہیں۔ نوح حیرت ہوئے، کہا کہ میری کشتی اور نہ چلے، ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم نوح ہیں، اور میری کشتی، آخر یہ کیلیں ہیں کیا؟ تو جبریل نے کہا نوح، پہلی کیل محمد کے نام کی، دوسری کیل علی کے نام کی، تیسری کیل فاطمہ کے نام کی، چوتھی کیل حسن کے نام کی، اور 5ویں کیل حسین کے نام کی۔ عقل کے اندھو، جب بغیر پنجتن کے نوح کی کشتی نہیں چل سکتی تو تمہاری کشتی کیا چلے گی؟ صلوات پڑھ دو۔ اور عزیزو، اس کے بعد تاریخ نے پھر وہ منظر کبھی نہیں دیکھا جو قصر نوح میں دیکھا گیا۔ زمین سے چشمہ پھوٹا، آسمان سے بادل برسے، اور اس قدر بارش ہوئی کہ دیکھتے دیکھتے پوری دنیا ڈوب گئی۔ اور جب یہ دنیا ڈوبنے لگی تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ اور کعبے کو آسمان پر لے آؤ۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل کعبے کو آسمان پر لے آؤ۔ میں نے پوچھا معبود، یہ کعبے کو آسمان پہ کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ نے آواز دی، نادان تو نے دیکھا نہیں، میں نے نوح کی قوم پر حتمی عذاب نازل کیا ہے، اور خانہ کعبہ ہے جائے امان، تو مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں کہ کوئی نوح کی قوم کا سرکش آ کر خانہ کعبہ میں چھپ جائے اور کسی طرح اس عذاب سے امان پالے، اس لیے میں نے کعبے کو آسمان پر بلا لیا۔ عزیزو، شیعہ سنی سب نے یہ لکھا کہ کعبہ نوح کے زمانے میں آسمان میں گیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ عزیزو، مسلمانوں کو کعبے کا آسمان پر جانا سمجھ میں آتا ہے، محمد کا آسمان پر جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے بعد جب نوح کا طوفان ہٹا، ختم ہوا، اور دنیا پھر سے آباد ہونے لگی، اور اتنی ہو گئی کہ اب حج ہو سکتا تھا، طواف ہو سکتا تھا، اس بیچ اللہ نے جناب ابراہیم کو دنیا میں بھیجا، اور جب جناب ابراہیم اس قابل ہو گئے
تب اللہ نے, اچھا یہ کعبے کی دوسری تعمیر ہے. جناب ابراہیم کعبے کے معمار ثانی ہے. جب جناب ابراہیم اس قابل ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ابراہیم جاؤ اور جا کر خانہ کعبہ بناؤ. جناب ابراہیم آئے, سر کو خم کیا, کہا معبود تیرے حکم کے آگے ہم اپنا سر خم کیے دیتے ہیں, لیکن میرے مالک یہ تو بتا کعبہ بناؤ کہاں پر, کعبے کی سرحد کیا ہوگی, کعبے کا نقشہ کیا ہوگا, کعبے کی اونچائی کیا ہوگی, کعبے کی دیواریں کہاں تک اٹھیں گی. اللہ نے کہا ابراہیم ویسا ہی بالکل بنا دو جیسا کعبہ پہلے تھا. ابراہیم نے کہا مالک مجھے معلوم نہیں کعبہ کیسا تھا, کچھ تو بتا دے, نشانیاں کیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. جبریل کو بھیجا, کہا جبریل جاؤ اور جا کر ابراہیم کو بتاؤ کہ خانہ کعبہ کہاں پر بنے گا. جبریل آئے, آ کر کہا ابراہیم, اور آ کر جبریل نے لکیریں کھینچی اور کہا ابراہیم اب جو میں نے جہاں پر لکیریں کھینچی ہیں تم وہیں پر کعبہ بنا دو. جبریل نے بتایا کہ کعبہ کہاں بنے گا. ابراہیم نے کعبہ بنانا شروع کیا, اور اب تعمیر کعبہ کا عالم یہ ہے کہ اینٹ پر اینٹ رکھتے جا رہے ہیں. الحمدللہ سبحان اللہ, ایک اینٹ رکھ رہے ہیں, الحمدللہ اینٹ رکھی, سبحان اللہ. عزیزو عرب کی گرمی, چلچلاتی دھوپ, گرم ریتی, دو نبی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل دونوں نازک بدن, اور اللہ ان سے بنوا رہا ہے کعبہ. میں نے ابراہیم سے پوچھا ابراہیم ارے آپ کی امت میں اتنے لوگ ہیں, آپ تو کرسی لگا کر بیٹھیے, کسی کو حکم دے دیجئے خانہ کعبہ بن گیا, اس میں آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت. ابراہیم نے کہا بے شک میں کسی سے کہہ دوں تو وہ کعبہ بنا دے گا, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ لگے. میں نے کہا ایسا کیوں. کہا تجھے پتا نہیں کیونکہ خانہ کعبہ میں آنا ہے علی کو, لہذا اس کی تعمیر میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگ سکتا. میں نے کہا اب میرا ایک سوال ہے تاریخ کی عدالت سے کہ جس خانہ کعبہ میں علی کو فقط 3 دن کے لیے آنا ہے اس میں تو کسی غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگ سکتا, اور جس کی آغوش میں خود محمد اور علی دونوں کو پلنا ہو وہ کافر کی آغوش میں کیا علی کو صرف 3 دن کے لیے آنا ہے جس کعبے میں, اس میں تو کسی غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگے, اور جس آغوش میں علی کو پلنا ہو وہ آغوش. اور عزیزو ابو طالب کے پاک طیب و طاہر ہونے کی دلیل تو خود آیہ تطہیر ہے. اور اب بات آ گئی ہے عزیزو, تو ایک فقرہ اور عرض کرتا چلو کہ ہمارے گھر کا یہ دستور ہے, بڑوں کی بات نہیں, اگر ہم کسی چھوٹے بچے کو کے ہاتھ میں قرآن دیں اور کہیں کہ جا کر اسے رکھ دو, تو وہ بچہ گھر پر جو سب سے اونچی جگہ ہوگی, سب سے بلند مقام ہوگا, وہاں جا کر اس قرآن کو رکھے گا. یہ اتنی عقل بچے کے پاس ہے کہ یہ قرآن ہے, اسے سب سے اونچی جگہ پر رکھنا ہے. تو عزیزو یہ بات اس بچے کے ذہن میں آ جائے گی, تو کیا یہ بات اللہ کے ذہن میں نہیں ہوگی کہ جب اس نے پورے کائنات میں ڈھونڈا تو اسے ابو طالب کی آغوش سے زیادہ بلند جگہ کوئی نظر ہی نہیں آئی کہ جہاں اس نے ایک نہیں 2 قرآنوں کو نازل کیا ہے. یہ ہے ابو طالب کا احسان, اور یہ ہے ابو طالب کی پاک و پاکیزہ ہونے کی دلیل. اب عزیزو اس کے بعد جب خانہ کعبہ بننا شروع ہوا, اب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل, تو عزیزو یہاں پر ایک بات یہ آئی کہ جناب ابراہیم کو پتا نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کہاں بننا. جبریل آئے, جبریل نے آ کر ابراہیم کو بتایا ابراہیم یہاں بنے گا خانہ کعبہ. جبریل بتا رہے ہیں ابراہیم کو کہ ابراہیم بیت یہاں پر بنے گا, ابراہیم بنا رہے ہیں. تو عزیزو جبریل نے بتایا, ابراہیم نے پوچھا, جبریل نے بتایا, لیکن عزیزو میں نے تاریخ کا ایک منظر وہ بھی دیکھا کہ جب
بتانے والے نے پوچھا ہے کہ جب کچھ لوگ چادر کے نیچے آئے اور جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، معبود یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ تب اللہ نے بتایا جبریل تو نے پہچانا نہیں، ارے ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ جبریل یہ اہل بیت ہے۔ تو عزیزوں ایک مقام وہ تھا کہ جب ابراہیم نے پوچھا کہ بیت کہاں پر، اور جبریل نے بتایا کہ ابراہیم بیت یہاں پر، اور ایک مقام وہ ہے کہ جب جبریل نے پوچھا معبود یہ کون لوگ ہیں، تو اللہ نے کہا یہ اہل بیت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا عزیزوں کہ بیت کے بارے میں بتایا جبریل نے اور اہل بیت کے بارے میں بتایا اللہ نے۔ عزیزوں اب میرا مسلمانوں سے ایک سوال ہے، ہائے مسلمان کتنا اندھا ہو گیا کہ جبریل کے بتانے پر بیت کو تو مانتا ہے، اللہ کے بتانے پر اہل بیت کو نہیں مانتا ہے۔ جبریل کے بتانے پر بیت کو تو مانتا ہے، اللہ کے بتانے پر اہل بیت کو نہیں مانتا۔ اور اب جب کعبہ بن چکا تب ابراہیم نے ہاتھ بلند کیا، اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، پالنے والے اسے قبول کر لے۔ عزیزو آج ہم سے دنیا یہ پوچھتی ہے کہ جب آپ کو رونے کے لیے کہا ہی گیا ہے تو پھر آپ رونے کے بعد یہ کیوں کہتے ہیں کہ شہزادی ہمارے آنسوؤں کو قبول کیجئے؟ جب آپ سے کہا ہی گیا ہے گریہ کرنے کے لیے تو ہو گیا، پھر یہ دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے کہ شہزادی ہمارے اس فرش عذاب پہ حاضری قبول کیجئے، ہمارے آنسوؤں کو قبول کیجئے؟ تو میں کہوں گا ابراہیم نے کیا کہا، اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، پالنے والے اسے قبول کر لے۔ تو جب اللہ نے ابراہیم سے کہا ہی تھا کعبہ بنانے کے لیے تو پھر ابراہیم نے کیوں کہا کہ پروردگار قبول کر لے؟ عزیزو ابراہیم کو بھی پتا تھا کہ چاہے ابراہیم کتنی بھی محنت کر لیں لیکن اس کے شایان شان نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم چاہے کتنا بھی آنسو بہا لیں لیکن رومال زہرا کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ کی عنایت تھی کہ اس نے ابراہیم کی محنت کو قبول کیا، اور ادھر شہزادی کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے آنسوؤں کو قبول کیا۔ یہ ہے عزیزو۔ اور اب اس کے بعد جب کعبے کی تعمیر ہو چکی تو ایک دن جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے آ کر کہا، یا بنیا، اے میرے لال اسماعیل، میں نے ایک خواب دیکھا۔ کہا بابا کیا خواب دیکھا؟ کہا بیٹا میں نے یہ دیکھا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ عزیزو ایک نبی سے اپنے خواب کو بیان کر رہا ہے، ایک معصوم کو بتا رہا ہے، ایک امام ایک نبی کو بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا کہ میرے لال میں نے ایک خواب دیکھا کہ جس میں میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ جیسے ہی ابراہیم نے یہ کہا اسماعیل نے کہا بابا کر گزریے، جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ عزیزو اسماعیل نے کہا کہ آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے، تو اسماعیل کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ اسماعیل کی نظر میں اس وقت بھی کچھ ایسے صبر کرنے والے موجود تھے، جبھی تو اسماعیل کہہ رہے کہ آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب عزیزو اس کے بعد ابراہیم نے خواب دیکھا۔ اچھا یہ بتائیے خواب کب دیکھتے ہیں؟ کہا جب سوتے ہیں تب دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ابراہیم سوئے تو خواب دیکھا، ابراہیم سوئے اور خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر اپنے بیٹے کو بتایا بیٹا میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ اسماعیل نے کہا بابا آپ اس پہ عمل کیجئے۔ لے آئے اسماعیل کو، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گئے۔ عزیزو آج تک پوری کائنات جو قربانی کر رہی ہے، میں نے پوچھا کیوں قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ابراہیم نے خواب دیکھا تھا۔ تو میں نے پوچھا کیا ابراہیم کے خواب پہ تمہیں یقین ہے؟ کہا کیسی بات کر رہے ہیں؟
نبی کا خواب ہے، بالکل حقیقت ہے، نبی نے خواب دیکھا ہے، تو غلط کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا بڑی عجیب بات، ابراہیم نے سوتے میں خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کے جو تمہیں بتایا وہ تم نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابراہیم سوئے، سو کر خواب دیکھا، اور جو خواب دیکھا وہ تمہیں بتایا تو تم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ عزیزو، بڑی حیرت کی بات ہے کہ ابراہیم جو سو کر خواب میں دے وہ تو مسلمان اپنے سینے سے لگا کر رکھ لے، اور محمد کھلے صحرا میں جو حاصل پر بلند کر دے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اسے کب بلا دیا؟ جو ابراہیم خواب میں دیکھ کر سینے سے ایسے لگا لو کہ کبھی جدا نہ ہو، اور جو محمد کھلے صحرا میں دھوپ میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے بتائے، اور صرف بتائے نہیں دکھائے بھی، اس پہ تو یقین ہی نہیں تمہیں۔ اب عزیزو، اس کے بعد کعبے کی تعمیر جب ہو گئی تو اس کے بعد ایک چشمہ بھی پھوٹا، جو تاریخ میں ہے کہ، اور جب چشمہ پھوٹا تو پرندوں نے اسے دیکھا، اور پرندے پانی کی وجہ سے وہاں آنے لگے، اور پرندوں کو دیکھ کر لوگوں کا آنا شروع ہوا، اور جب لوگ آنے لگے تو بستیاں بھی بسنے لگی، آبادیاں بڑھتی گئی۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ انہی میں سے کچھ سرکشوں نے بالکل کعبے کے جیسا، ہو بہو کعبے کے جیسا اپنا گھر بنانا شروع کر دیا، بالکل اسی طرح سے جیسا کعبہ تھا ویسا کعبہ بنانا شروع کر دیا۔ چرچا ہوا، لوگ حج کرنے کے لیے آنے لگے۔ اب جب حج کرنے آئے تو کچھ نذر و نیاز کا بھی سلسلہ شروع ہوا۔ اب ان کی نیت خراب ہوئی، یہ جا کر چوک چوراہے پر بیٹھنے لگے، اور کوئی قافلہ آتا ان سے پوچھتے بھائی کہاں؟ تو کہنے لگے ہم تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں، طواف کرنے جا رہے ہیں کعبہ۔ تو کہتے ارے چلو ہم یہ چلتے ہیں، تمہیں اپنے ساتھ کعبے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ سمجھے کہ یہ محبت میں ہمارے ایسا کر رہے ہیں، وہ انہیں لے کر آئے، بچتے بچاتے اپنے گھر کا طواف کرایا، اور کہا کہ کچھ نذرانہ دے کر، اور کہا کہ جاؤ طواف ہو گیا۔ یہ سلسلہ کچھ دن تک چلتا رہا۔ اصل کعبہ چھوڑ کر لوگ کسی کسی کے گھر کا طواف کرتے، اپنا دے کر چلے جاتے۔ یہ بات اڑتی اڑتی جناب ابراہیم تک پہنچی۔ اب جناب ابراہیم پریشان، رنجیدہ، غمزدہ، بڑے پریشان۔ ابراہیم کی محنت پر پورا بوال ہو چکا تھا، اتنی محنت کی تھی ابراہیم نے اور اسماعیل نے۔ غمزدہ ہو کر گھر آئے، جناب حاجرہ نے دیکھا، پوچھا یا نبی اللہ یہ غم کی کیا وجہ؟ سب خیریت تو ہے، غم زدہ کیوں ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا حاجرہ تم نہیں سمجھو گی۔ کہا ارے بتائیے تو ذرا، ہم بھی تو جانے کیا بات ہے، ہو سکتا ہے ہم کچھ حل نکال لیں۔ کہا حاجرہ کیا بتاؤں، جو میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، کچھ لوگوں نے اسی کی شکل میں اپنا گھر بھی بنا لیا ہے، اور اب لوگ آتے ہیں تو ان کے گھر کا طواف کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے اصل گھر کی پہچان مٹ رہی ہے، کعبے کی پہچان مٹ رہی ہے حاجرہ۔ تو جناب حاجرہ کہتی ہے اللہ کے نبی بس اتنی سی بات ہے؟ ابراہیم نے کہا حاجرہ یہ چھوٹی سی بات ہے؟ حاجرہ نے کہا آپ یہی تشریف رکھیں، میں ابھی آتی ہوں۔ اور یہ کہہ کے جناب حاجرہ ایک حجرے میں گئی، اور وہاں سے ایک سیاہ چادر لے کر آئی، اور لا کے جناب ابراہیم کے حوالے کیا، اور کہا اللہ کے نبی آپ یہ چادر لے جائیے اور خانہ کعبہ پر بطور غلاف ڈال دیجئے، اور قیامت تک کے لیے اب یہی چادر خانہ کعبہ کی پہچان بن کر رہ جائے گی۔ عزیزو، اس واقعے سے مجھے ایک چیز تو پتہ ہو گئی کہ جب جب اللہ کی نشانیاں مٹنے لگی ہیں، کسی نہ کسی مقدس بیوی کی چادر ہی کام آئی ہے۔ چادر
اور تیسری چادر شہزادی زینب کی چادر جو دین کی پہچان بن گئی. بس عزیزوں میں نے ختم کیا. یہ 3 چادریں ایسی ہیں جس نے دین اسلام کو ہر موڑ پر بچایا. کتنا شہزادی زینب کو کتنی پیاری تھی وہ چادر, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن جب دین پر وقت آیا ہے تو شہزادی نے ایک بار سوچا بھی نہیں اور چادر اپنی اتار کر دے دی. نانا کے دین, اگر اسے بچانے کے لیے زینب کے سر کو کھلا رہنا ہے تو کھلا رہے, لیکن دین بچ جائے گا. بس اجڑ گیا بطول کا گھر, ویران ہو گیا مدینہ, آباد ہو گئی کربلا. آج 2 محرم ہو گیا, ہمارا آقا سرزمین کربلا پر وارد ہو چکا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے. عزیزوں کہ میرے اللہ, کربلا والے 72 شہیدوں کا صدقہ ہے تجھے, محمد والے محمد کا صدقہ ہے تجھے. اس دنیا میں جہاں جہاں بھی عزادار حسین مومن و مومنات پریشان حال ہیں, ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اس دور حاضر میں جہاں بھی جو بھی جس حال میں بھی جس مرض میں بھی مبتلا ہے, بیمار کربلا کے صدقے میں اور خصوصی بیمار مدینہ کے صدقے میں اسے جلد سے جلد شفائے کاملہ عطا فرما. عزیزوں, بیمار ایک ایسا لفظ ہے کہ چاہے اپنا ہو یا پرایا دل ہل جاتا ہے. اور دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس کے کوئی متعلقین سفر پر ہوتے ہیں تو وہ واپس گھر لوٹ کر آ جاتے ہیں تاکہ بیمار سے مل لے. عزیزوں, تاریخ انسانیت کی واحد مریضہ ہے شہزادی سغرا, جو بیمار ہے مگر طلبہ گھر واپس نہیں آ رہا, گھر چھوڑ کر پردیس جا رہا ہے, اور وہ بھی اس یقین کے ساتھ کہ اب واپس وطن آنا نصیب نہ ہوگا, اور جو آئیں گے بھی تو لٹ کر آئیں گے. عزیزوں, ہمارے گھر کا یہ دستور ہوتا ہے کہ اگر گھر کے کسی سے بچے بڑے کوئی مانوس ہوتے ہیں تو ماں اگر کہیں جانا چاہتی ہے تو اپنا نقاب کسی دوسرے کمرے میں رکھتی ہے تاکہ بچہ دیکھ نہ لے, بچے سے چھپ کر نکلتے ہیں. اگر باپ کو پتا ہوتا ہے تو باپ بھی نظریں بچا کر نکلتا ہے تاکہ بچہ دیکھ نہ لے. عزیزوں, میں کیا کہوں, حسین کو بھی معلوم تھا اور زینب کو بھی پتا تھا کہ سغرا ہمارے بغیر جی نہیں سکے گی, لیکن میں نے علماء سے سنا ہے کہ سغرا کی نظروں سے بچ کے تیاریاں ہوئی ہیں سفر کی. لیکن کب تک یہ بشتی, آخر میں سغرا کو پتا چل گیا. اب سغرا ایک کے پاس جا کر پوچھتی ہے کہ بھیا یہ سامان سفر کیسا, کہیں کا ارادہ رکھتے ہو. جب کسی سے سغرا کو جواب نہ ملا, ایک مرتبہ شہزادی زینب کے حجرے میں گئی, جا کر پھوپھی کے پاس بیٹھ گئی, 2 ظالم ہو کر پوچھا, پھوپھی اماں کیا بابا مدینہ چھوڑ رہے؟ کہاں, ہاں بیٹی حسین مدینہ چھوڑ رہے. کہا پھوپھی اماں پھر یہ بتائیے کون کون جا رہا ہے؟ کہا سغرا سنو گی؟ کہا ہاں بیوی سنیں گے. کہا سغرا ہم جا رہے ہیں. کہا اور کون جا رہا ہے؟ کہا ام کلثوم جا رہی. اور کون جا رہا؟ ام لیلا جا رہی, ام رباب جا رہی, اے سغرا قاسم جا رہے, اے سغرا اکبر جا رہے ہیں, اے سغرا عباس جا رہے, اے سغرا ابو محمد جا رہے, اے سغرا سکینہ بھی جا رہی, اے سغرا اسلم بھی جا رہے ہمارے ساتھ. ہر ایک نام کے بعد شہزادی اس تڑپ سے پوچھتی تھی کہ جیسے اگلا نام ان کا لے لے, اگلا نام ان کا پکار لے. لیکن جب ان کا نام نہ آیا, ایک مرتبہ پاؤں سے لپٹ گئی, اے پھوپھی اماں مجھے نہ لے جا رہی, لیکن بس ایک گزارش ہے. کہا کیا بیٹی؟ کہا پھوپھی اماں بس آج تک میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے جو بھی کہا ہے بابا نے اب تک اسے ٹالا نہیں ہے. پھوپھی اماں بس ایک مرتبہ بابا سے سفارش کر دیجئے, نہ جانے کیا
तड़प थी शहजादी के फरियाद में कि ज़ैनब से रहा न गया, लेकर हुसैन के पास आई। कहा हुसैन ने ज़ैनब के साथ सुगरा को देखा, समझ गए सुगरा क्या कहना चाहती। जैसे ही ज़ैनब कुछ कहती, हुसैन ने कहा बहन सब कुछ कहना, मगर सुगरा को ले जाने के लिए मत कहना। ज़ैनब ने कहा भैया ठीक है, सुगरा को मत ले जाओ, बस मगर बता तो दो कि आखिर ले क्यों नहीं चलते। हुसैन ने कहा शहजादी अंजामे सफर हमें पता है ना, रज़ाएं छीनी जाएंगी, तमाचे लगाए जाएंगे। हाय मेरी बेटी सुगरा, अम्मा ज़हरा की तस्वीर है, मुझे किस तरह गवारा हो। सुगरा खामोश हो गई। काफिला रवाना होने के लिए तैयार। सबसे पहले अपने 18 बरस के भैया अकबर को बुलाया, अकबर के सीने से लगाया। कहा भैया बड़े हसीन हो, सदका उतार लूं तुम। ए भैया देखो मेरे बगैर शादी न रचा लेना। ए भैया सुगरा अकेली है वतन में। ए भैया जैसे ही वक्त मिले सुगरा को लेने आ जाना। ए भैया सुगरा अकेले जिंदा न रह सकेगी। तो अकबर से विदा हुई, असगर को आगोश में लिया। उसके बाद न जाने बहन और भाई में क्या बातें हुई। जब कुछ देर हो गई तो हुसैन ने चाहा कि असगर को ले ले। सुगरा पीछे हटी। कहा बाबा ऐसे नहीं, अगर असगर खुद से चला जाए तो ले जाओ। लेकिन असगर ने गोद न छोड़ी। एक मर्तबा हुसैन ने असगर के कानों में कुछ कहा। मुझे नहीं मालूम हुसैन ने क्या कहा, असगर ने क्या सुना, लेकिन मेरा दिल ये कहता। हुसैन ने कहा ओ शहजादे अगर तुम चलोगे तो किताबे शहादत पर तबस्सुम की मोहर कौन लगाएगा। बेटा अगर तुम न चलोगे तो ये तुम्हारा बाप तुम्हारे हिस्से का भी तीर अपने गले पर ले लेगा। बस ये सुनना था कि असगर ने बहन की गोद छोड़ी। अब अजीजों काफिला रवाना हुआ। अब सुगरा है, तन्हाई है, मदीना है। और अब अजीजों वक्त वो आ गया कि जब सुबह आशूर नमूदार हुई। ज़ैनब ने कहा ए भैया हुसैन आज जी चाहता है नाना की आवाज सुन ले। ए भैया अकबर से कहो कि एक मर्तबा अजान दे दे। अकबर आए, अजान शुरू की। ज़ैनब ने हुसैन से कहा भैया अकबर से कहो कि इस कदर बुलंद आवाज से अजान दे कि आवाज खैमे तक आ जाए। अजीजों मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अकबर जैसा कड़ियल जवान अजान दे और आवाज खैमे तक ना आए, ये क्या माजरा था। अजीजों मुझे एक बात लगी कि प्यास की शिद्दत में गला इतना सूख चुका था कि आवाज का निकलना मुश्किल हो चुका था। अजीजों अकबर हुसैन ने कहा मेरे लाल इतनी तेज आवाज में अजान दो कि खैमे में मेरी बहन ज़ैनब आवाज सुन ले। अजीजों बहन का नाम सुनना था। अकबर को एक बहन याद आ गई। कहा बाबा ए बाबा आपने अपनी बहन का जिक्र किया, ए बाबा मुझे भी अपनी बहन की याद आ गई। ए बाबा कुछ एजाज़े मोहम्मद दिखा दो, बस इतना करम कर दो कि खैमे में आपकी बहन आवाज सुन ले, मदीने में मेरी बहन सुगरा आवाज सुन ले। बस ये कहना था। अकबर ने आजान दी। सुगरा इधर मदीने में वुदू का पानी लेकर बैठी थी। आवाज आई अल्लाह अकबर। सुगरा के हाथ कांपे। देखा अकबर की आवाज, वुदू का पानी छूटा, भागकर नानी के पास आई। ए नानी उम्मे सलमा मेरा भैया आ गया। ए नानी दौड़ो भैया आ गया। उम्मे सलमा ने कहा मेरे बेटा अकबर यहाँ कहा। सुगरा ने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी। उसके बाद अजीजों सुगरा का ये दस्तूर था कि जब नमाज पढ़कर सीधे बिस्तर पर जाती थी। लेकिन अजीजों आज सुगरा बिस्तर पर नहीं गई, दरवाजे पर आई, कुछ देर तक खड़ी रही और जब खड़ी न हो सकी तो चौखट पे सर रखकर लेट गई और राह को देखती जाती, कहती जाती अकबर ए भैया अकबर, ए भैया अब आ जाओ। ए भैया ऐसी भी क्या नाराजगी कि अपने सुगरा को कहने भी ना आए। ए भैया कहाँ रह गए। ए भैया सुगरा अकेले जी न सकेगी। इधर अजीजों वो लम्हा आ गया कि जब अकबर ने मैदान में सीने पर सेना खाई, बाबा को आवाज दी। हुसैन अकबर के सिरहाने आए, देखा कलेजे में नेज़ा छुपा है। जालिम मदद कहा, नेज़े से अली को निकाला। अब जो अली निकली तो साथ में
कलेजा भी आ गया, खून का फव्वारा, आखिरी हिचकी, अकबर की तमन्नाई निगाहें। हुसैन ने पूछा मेरे लाल कुछ कहना चाहते? कहा बाबा ये बताइए वफा किसकी मशहूर है? कहा बेटा हमारी मशहूर है। कहा बाबा 28 रजब को मदीने से चलते वक्त सुहरा से वादा किया था कि सुहरा में तेरे जरूर आऊंगा। ए बाबा आज यकीन हो गया है अकबर जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन एक आखिरी मरतबा सुहरा को देख लूं बाबा, बहुत दिल कर रहा। हुसैन ने कहा बेटा देखना चाहता है। हुसैन ने तो उंगलियां उठाई। अब जो अकबर ने देखा क्या देखा? सुहरा चौखट पे सर रखकर अकबर ए भैया आ जाओ, ए भैया सुहरा मरने वाली है, ए भैया कहाँ ले गए? ए भैया अकबर सुहरा जीत न सकेगी, ए भैया दिल बहुत बेचैन है, ए भैया आ जाओ। हाय अकबर क्या जवाब देते? आंखों से आंसू रवा हुए। ए बहन सुहरा मौत ने मजबूर कर दिया, ए बहन तुझे लेने जरूर आता, लेकिन क्या करूं अपने भाई को माफ करना। अकबर का सलाम आखिर कबूल करे।